بہت ساری آج کی بھی خبریں ہیں، لیکن ایک پرانی خبر ہے جس کی تردید آ چکی ہے، لیکن آپ جو ہے وہ مختلف چینلز پہ آپ سے بھی یہ منسوخ تھا کہ آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ صدر زرداری صاحب کو ہٹایا جا رہا ہے۔ وہ خبر تو تردید ہو گئی، لیکن ساتھ میں یہ بھی اب کہا جا رہا ہے کہ جو یہ بات پھیلا رہے تھے وہ ایک منظم سازش کر رہے تھے۔ تو میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہی تھی کہ یہ خبر آپ کے پاس کہاں سے آئی تھی؟ نہیں، خبر تو نہیں، خبر تو ظاہر ہے کہ یہ زیادہ تر وہ جو صحافی کچھ صاحبان نے دی تھی۔ میں تو صرف میرا تجزیہ یہی ہے، اب بھی یہی ہے، دیکھیں پاسبل نہیں ہوتا، جو ڈیجورے پاور ہے وہ ڈیفیکٹو پاور نے لینی یہ اب کتنی دیر جو ہے وہ رہ جاتا ہے، کتنا دیر یہ سلسلہ رکتا ہے، یہ تو ہمیں نہیں پتا، لیکن فیکٹ ہے کہ الٹیمیٹلی جو ڈیفیکٹو پاور ہے انہوں نے ڈیجورے پاور بننا ہی بننا ہے۔ دیکھیں نا، بڑے مسئلے ہیں پاکستان میں۔ آپ نے پریزیڈنٹ ٹرمپ سے ملاقات ہوئی، آپ نے پریزیڈنٹ شی سے ملنا ہے، الٹیمیٹلی انڈیا سے اگر بات چیت ہوتی ہے تو دیکھیں آپ کو ایک سرٹن آفس چاہیے ان چیزوں کے لیے۔ تو زرداری صاحب تو 2 مہینے رہ جائیں یا 4 مہینے رہ جائیں، اس سے زیادہ کیسے رہ سکتے ہیں؟ تو آپ جو ہے وہ عاصم منیر صاحب کا رول دیکھتے ہیں یا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی بھی ہو سکتا ہے لیکن صدر زرداری کی جگہ کوئی اور ہوگا؟ ایک ظاہر ہے جو پاکستان میں اس وقت ڈیفیکٹو لیڈرشپ ہے وہ تو عاصم منیر صاحب کی ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ اپنے تجزیے پہ ابھی بھی قائم ہے۔ چلیں پی ٹی آئی کی سیاست کی طرف کچھ آتے ہیں۔ آج پی ٹی آئی جو ہے وہ پارلیمنٹیرینز کو لے کے لاہور جا رہی ہے، اور پی ٹی آئی کے جو رہنما ابھی ان سے ہماری بات ہو رہی تھی، وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا آپ سمجھ لیں کہ جو سیمی فارمل لانچ ہے ہماری تحریک کا۔ کیسے دیکھتے ہیں آپ اس ساری ایکٹیویٹی کو؟ لاہور جانا بڑی اچھی بات ہے اور اچھا ہے انہوں نے کوئی ایکٹیویٹی شروع کی ہے۔ بڑی تحریک کے ساتھ جو پی ٹی آئی کا پرابلم ہے وہ یہی ہے کہ دیکھیں آپ نے جو بڑی اسٹریٹجی ہے وہ نہیں بنائی۔ جو موومنٹ ہے وہ ایک بڑی اسٹریٹجی کا حصہ ہو سکتی ہے، بٹ اٹ سیلف تو وہ کوئی نہیں ہوتی نا اسٹریٹجی۔ تو رائٹ ناؤ یہ جو سڑکوں کی طرف رخ کر رہے ہیں اور دوبارہ سے لگ رہا ہے کہ احتجاجی تحریک ہی الٹیمیٹلی یہ لوگ اس کی طرف جائیں گے، اب کتنی وہ کامیاب ہوگی کیونکہ پہلے کئی دفعہ احتجاج ہو چکا ہے، ایک تو یہ سوال ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا مذاکرات کے لیے جو اوپننگ ملنی چاہیے تھی پاکستان تحریک انصاف کو یا ان کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تھی، وہ ناکام ہو چکی ہیں ساری کوششیں؟ ابھی تک تو ظاہر ہے کہ حکومت نے، اسٹیبلشمنٹ نے کوئی دلچسپی کا مظاہرہ نہیں کیا بات چیت کے لیے۔ حالانکہ میرا یہ خیال تھا کہ جب آپ کمفرٹیبل ہوتے ہیں تو حکومتوں کے لیے تو دیکھیں نا، اگر آپ حکومت کر رہے ہیں تو آئیڈیل یہ ہے کہ ملک کے اندر سیاسی ہیجان نہ ہو، اور تاکہ اکانومی ترقی کر سکے، تاکہ گورننس پہ آپ توجہ دے سکیں۔ تو پاکستان میں ایک بہت بڑا جو سیاسی گیپ ہے اس وقت حکومت میں اور عوام میں، وہ فل نہیں ہو رہا، اور جب تک وہ فل نہیں ہوتا آپ جو ہے سمجھیے کہ یہ ویسے ہی حالات رہیں گی۔ ہر چھوٹا موٹا واقعہ بھی بڑا ہو جاتا ہے۔ اب اپوزیشن کی تحریک جو ہے وہ بظاہر کوئی مضبوط بڑی تحریک نہیں ہے، لیکن اگر اس میں فار ایگزامپل عمران خان کے بیٹے شامل ہوتے ہیں یا شامل ہونے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر دیکھیں یہ ایک بہت بڑا سپینر ہوگا پاکستان کی پالیٹکس میں۔ جی، میں اسی طرف آ رہی تھی کہ آپ اس پہ کیا رائے رکھتے ہیں، کیونکہ حکومت نے ری ایکشن دے دیا پہلے ہی کہ وہ برطانوی شہری ہیں اور وہ پاکستان کی پالیٹکس میں کوئی انٹرفیئرنس ان کی ہو نہیں سکتی۔ آپ بھی یہ سمجھتے ہیں؟ ابھی تک کسی سیریس بندے نے کوئی بات کی نہیں ہے۔ رانا صاحب ہو گئے، خواجہ آصف ہو گئے، یہ دیکھیں یہ پالیسی میں حالانکہ وہ بڑے سینئر لوگ ہیں، لیکن سچی بات یہ ہے کہ پالیسی میں ان لوگوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اور نہ ہی جو یہ بات کرتے ہیں اس کی کوئی ریاستی پالیسی کو یا اس کو ڈپیکٹ کرتی ہے۔ ابھی دیکھتے ہیں کہ جو پاورز ہیں، ریئل جو ڈیسیژن میکرز ہیں، ان کا کیا فیصلہ ہے، کیونکہ دیکھیں آسان فیصلہ نہیں ہے۔ جو فیملی ہے جمائمہ بی بی کی، وہ بڑی انفلوئنشل فیملی ہے برطانیہ میں، ان کو جو ہے وہ روکنا بھی ایک بڑا چیلنج ہے، اور ان کو نہ روکنا بھی ایک بڑا چیلنج ہے۔ ویسے پی ٹی آئی کے لیے کتنا اچھا ہوگا، کیونکہ ہمیشہ موروثی سیاست کے خلاف پی ٹی آئی کھڑی رہی ہے، تو بچوں کا آنا خان صاحب کے، آپ کو لگتا ہے کہ سیاسی طور پر اس سے فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا ان کیس وہ آتے ہیں؟ موروثی سیاست کی تو بات نہیں ہے نا۔ اگر کسی کا والد جیل میں ہے یا جیسے اگر کسی کا والد جو ہے وہ ہاسپٹل میں ہے تو بچے کیا کریں گے؟ ان کا اور کوئی فرض ہی نہیں ہے، ان کا اور کوئی کام ہی نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ اپنے والد کو باہر لانے کے لیے ایفرٹ کریں، کوشش کریں۔ سیاست تو ہوتی ہے جیسے بلاول بھٹو کو جعلی ول کے اوپر چیئرمین بنا دیا جائے یا ان کو عہدے دیے جائیں، آصفہ بھٹو کے لیے سارے لوگوں کو آپ زبردستی اغوا کر لیں، الیکشن کروا دیں، یہ موروثی سیاست ہوتی ہے۔ اسٹرگل میں یہ تو ہیومینٹیرین اینگل ہے،
اور اس کے لیے جو ہے انہیں ہر ایفرٹ کرنی چاہیے. پی ٹی آئی کو تو بہت فائدہ ہوگا کیونکہ ظاہر ہے کہ ایک یونیفائڈ لیڈرشپ ان کو مل جائے گی جو اس وقت نہیں ہے, جس کے ارد گرد وہ اکٹھے ہو سکیں. مثلا مجھے پورا یقین ہے کہ اگر وہ لیٹ سے پشاور ایئرپورٹ اترتے ہیں تو لاکھوں لوگ ان کا استقبال کریں گے. یہ بات طے ہے. اچھا, اب یہ بتائیے کہ جو پی ٹی آئی کی خیبر پختونخوا میں حکومت ہے اس کے لیے آپ کتنا خطرہ دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ ابھی مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ ہونا چاہیے, کے پی کو تبدیلی کی ضرورت ہے حکومت کی, لیکن پی ٹی آئی کے اندر سے ہو جائے تو اچھی بات ہے. میں تو خود یہی سمجھتا ہوں کہ آخر میں پی ٹی آئی کو چاہیے کہ مولانا کے ساتھ مل کے کے پی میں حکومت بنا لے, ادروائز تو یہ حکومت قائم نہیں رہ سکے گی. وہ علی امین گنڈا پور بہت شور ہیں, وہ کہتے ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں, ہم دیکھ لیں گے, لیکن ظاہر ہے کہ میرا تجزیہ یہ نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ اگر مولانا اور گورنمنٹ آپس میں مل گئے تو یہ پی ٹی آئی کی حکومت جو ہے وہ قائم نہیں رہ سکے گی. اور پی ٹی آئی کے لیے بھی اچھا یہ ہے کہ یہ ایک الائنس کی بنیاد رکھ لیں گے مولانا سے. بہتر یہی ہوگا کہ سینٹ کا الیکشن بھی جے یو آئی اور پی ٹی آئی مل کے لڑیں اور حکومت بھی وہ مل کے بنائے. اچھا, آپ کو لگتا ہے اس کے امکانات موجود ہیں؟ بالکل اس کے امکانات موجود ہیں. مولانا تو چاہتے ہیں, ان کا تو ایک علی امین گنڈا پور صاحب سے ڈیرہ اسماعیل خان کی سیاست کے حوالے سے تو ضرور ایک ایشو ہے, ادروائز تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی پرابلم ہے. آخری ایک سوال آپ سے کرنا چاہوں گی فواد چودھری صاحب, جو شہزاد اکبر صاحب کے حوالے سے ہے, اور اب یہ ذرائع دعویٰ کر رہے ہیں کہ تحقیقات مکمل ہو گئی ہیں اور یہ ثابت ہو گیا کہ وہ ایک مرکزی کردار ہیں 190 ملین پاؤنڈز کیس میں. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ظاہر ہے وہ آپ کے کیبنٹ میں کلیگ تھے, اس کیس کی وجہ سے عمران خان صاحب کی مشکلات میں, سیاسی مشکلات میں اور قانونی مشکلات میں بہت اضافہ ہوا ہے, تو آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں یا آپ کا تجزیہ کیا ہے کہ کیسے شہزاد اکبر صاحب کو کیا واپس آنا چاہیے, حکومت کو ان کو لانا چاہیے تاکہ یہ جو معاملات ہیں اس میں کچھ آگے بڑھے بات اور پی ٹی آئی کے جو گرد شکنجہ ہے وہ ذرا کم ہو جائے؟ نہیں, اس میں پاکستان میں کون سا کوئی انڈیپینڈنٹ جوڈیشل یا انویسٹیگیشن سسٹم ہے کہ کوئی ٹرسٹ کرے گا اور واپس آئے گا؟ وہ تو ظاہر ہے پاکستان میں جو حالات ہیں, جو باہر چلے گئے ہیں, وہ کہاں واپس آئیں گے. اس وقت تو سچویشن یہی ہے, اور جب تک لوگوں کو یقین نہ ہو کہ کوئی جسٹس ہوگا, کوئی بات سنی جائے گی, کہاں لوگوں نے واپس آنا ہے. اور 190 ملین پاؤنڈ بھی کون سا کیس ہے؟ یہ تو ایک مذاق ہے نا, کیسز تھوڑی ہیں. یہ تو ایک پالیٹکس کی ایک چل رہی ہے معاملہ. پالیٹکس سیٹل ہوگی تو یہ ساری چیزیں سیٹل ہو جائیں گی. یہاں تو جو جینوئن کیسز ہیں, نواز شریف کے ایون فیلڈ ہوں کہ ایف آئی اے کی منی لانڈرنگ ہو, وہاں پہ کچھ نہیں ہوا, تو یہ تو کیس ہی ایسے جعلی ہیں سر.